الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم والاحترام، صدر تقریب حضرت مولانا اللہ داد صاحب، منتظم تقریب صاحبزادہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، اور آج کی اس تقریب میں مجھے حاضری کا حکم دیا، مجھ سے رابطہ میں رہے حضرت مولانا امجد حسین فاروقی صاحب، نقیب محفل، فاضل نوجوان، نقیب نکتہ دان حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب، اور ہمارے سب کے مخدوم و مکرم حضرت قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین و خلف الرشید، حضرت مولانا قاضی جنید رشید صاحب، اور آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر تشریف لائے میرے برادر مکرم حضرت مولانا عبد الستار حنفی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں،
آج 13 ستمبر 2025 عیسوی ہم یہاں جامع مسجد محمدی کمال آباد راول پنڈی میں سیرت امام الانبیاء کے خوبصورت عنوان کے تحت جمع ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ ربیع الاول کا تقاضا ہے کہ ولادت پہ بات ہو، ستمبر کا تقاضا ہے کہ ختم نبوت پہ بات ہو، اور موضوع کہہ رہا ہے، عنوان کہہ رہا ہے کہ سیرت پہ بات ہو۔ اس بحر بے کراں کے کس عنوان پہ، کس پہلو پہ بات کروں؟ بات ولادت کی ہو، بات ختم نبوت کی ہو، بات ہجرت کی ہو، معراج کی ہو، جہاد کی ہو، اصحاب کی ہو، ازواج کی ہو، اولاد کی ہو، چاروں بنات کی ہو، میرے آقا کی سیرت کا جس پہلو سے بھی ذکر کیا جائے وہ سب سے اونچی عبادت ہے۔ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر مہر تصدیق لگا دی کہ اے محمد تیرا ذکر سب سے اونچا۔ آسمان اتنا بلند نہیں، ستارے اتنے بلند نہیں، پہاڑ اتنے اونچے نہیں، یہ تو مادی چیزیں ہیں۔ عرش بری بھی اتنا بلند نہیں جتنا ذکر محمد بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن جی چاہتا ہے کہ بات 2 لائنوں میں ولادت سے شروع ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب تمہارا رسول اور قائد بن کے آیا ہے، تمہارے لیے اپنے دامن میں اتنی مہربانیاں، اتنی شفقتیں لایا ہے، اتنی رحمتیں لایا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا محمد اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ ایک ایک فرد سے، ایک ایک فرد سے محبت کرتے ہیں۔ غار ثور میں ابو بکر رو رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں لدغنی حیا، سانپ نے ڈسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا پیکر بن کر، سراپا رحمت بن کر، ایک دکھی عاشق، دکھی امتی، مار گزیدہ امتی کے ایڑی پر لعاب دہن بنایا، شفا و رحمت بن گئی۔ جنگ احد میں تیر لگائے نعمان ابن قتادہ کی آنکھ پر، آنکھ باہر آ گئی۔ آنکھ ہتھیلی میں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، دین کی خدمت کے لیے آنکھ گوا بیٹھا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا نعمان صبر کرو، میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نعمان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، عرض کی جنت کی گارنٹی بھی دے دیجئے، آپ عیسیٰ کے امام ہیں۔ سیرت امام الانبیاء، انہوں نے تو نابینا مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، روشن ہو گئی آنکھیں۔ آپ تو عیسیٰ کے امام ہیں، جنت بھی دلا دیجئے، خدا سے دعا کیجئے، میں باقی زندگی یک چشم رہ کر نہیں گزارنا چاہتا، میری روشنی بھی واپس آ جائے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قتادہ کے چہرے پر دست نبوت رکھا، رب العالمین کے حضور دعا کی، اللہم اکسیہ جمالا، خداوندہ قتادہ کے بیٹے کی آنکھوں کو، چہرے کو حسن و جمال کا پیکر کر دے۔ بینائی لوٹ آئی، طبیب اعظم جو ہوئے، طبیب اعظم جو ہوئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک عجیب بات، رحمت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، حریف جان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ قرآن کی ایک آیت دکھاؤں آپ کو۔ ابو جہل نے غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے اور خدا سے مطالبہ کرتا ہے، پکڑ کر غلاف کعبہ، اور قرآن نے نقل کیا اس کے مطالبے کو، بد نصیب کے۔ ہاں کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ خداوندہ اگر محمد سچا ہے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا۔ راول پنڈی والوں، مس گائیڈ کرنے کا طریقہ تھا لوگوں کو، مس گائیڈ کرنے کا، لیکن جانتے ہو قرآن میں ابو جہل کے اس مطالبے پر رب کائنات نے کیا جواب دیا؟ سنو پنڈی والوں، رب العالمین نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے پیغمبر تیرے رحمت والے قدم مکہ کی دھرتی پر لگ رہے ہوں اور میں آسمان سے پتھر برساؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اتنی بڑی رحمت۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، سلام ماں سگی ماں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا یتیم میرے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ میلاد بیان کر رہا ہوں۔ جناب عبداللہ کی امانت جب میرے سپرد ہوئی، شجر و حجر مجھے سلام کرتے، کنویں کا پانی مڈیروں تک آتا، خواب میں آسیہ اور حوا مبارک بادیں دیتی، آسمان کے ستارے صحن کے قریب جھک جاتے، میرا وجود خوشبو سے مہکتا۔ میرے لیے بھی رحمت۔ میں نے کہا عظمت اصحاب و اہل بیت و ازواج و بنات تو سارے ہی سناتے ہیں، آج محمد کی ماں کی عظمت و پاکیزگی پہ بات کر۔ ماں والو، کس کس کی ماں زندہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر، جس کی ماں زندہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی رحمتیں۔ اس سے بڑھ کر عظیم ماں کو کون ہوگی جس نے محمد جیسے بیٹے کو جنم دیا؟ اس سے بڑی ماں کون ہوگی؟ میں نے کہا محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، خاموشی آپ کی، جزاک اللہ۔ ہمارے قاری عبدالستار حنفی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خود عالم ہیں، بڑے مستند عالم ہیں، اور پرانے علماء میں سے ابھی بتا رہے تھے، پتہ نہیں کہ 40 سال پہلے یہاں دارالعلوم سے فارغ ہوئے، جامعہ شریعہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیکری چوک سے، اور 25-30 سال خطابت کی ایک مستند ادارے میں، ابھی ریٹائرڈ ہے، لیکن علم پھر بھی حاضر ہے، علم ریٹائرڈ نہیں ہے۔ جی جی، میں نے کہا محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تجھ پہ قربان کون و مکان سیدہ آمنہ، دو جہاں کے لیے
سائباں بن کے آیا نبی، میرے نبی دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. آئے کہ نہیں آئے؟ دو جہاں کے لیے سائباں بن کے آیا نبی، اور نبی کے لیے سائباں سیدہ آمنہ. عالم نسوانیت میں سے راول پنڈی والوں عورتوں میں سے دو رشتے ایسے ہیں جن کا محمد نے بے حد احترام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ماں ہے، سگی ماں تو بچپن میں چل بسی سیدہ آمنہ، یہ شفقت تو سایہ اٹھ گیا. لیکن دوسری ماں حلیمہ سعدیہ جس نے دودھ پلایا، جن کے سائے میں شیر خارگی کی ہے، 4 سال بنو سعد میں رہے، پھر مکہ میں آ گئے. پھر 55 سال بعد جب رحمت عالم کی اپنی عمر 60 برس کی ہے، اماں حلیمہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. حنین کے بعد رحمت عالم کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، صحابہ ایک بڑھیا کو لا رہے ہیں، بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، بینائی ضعیف ہے، ہاتھوں میں لرزہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے دور سے ماں کو پہچان لیا. محمد ماں کے احترام میں کھڑے ہو گئے. جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ ماں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کندھے سے چادر رحمت اتاری، راول پنڈی والوں زمین پہ چادر نبوت بچھائی، دودھ کا پیالہ منگوایا، چادر پر ماں کو بٹھایا. دونوں نبوت والوں ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ اپنی ماں کے لبوں سے لگا دیا محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کے لیے کھڑے ہوئے. اور انسانی برادری کا دوسرا رشتہ عورتوں میں سے جس کے لیے محمد احترام میں کھڑے ہوئے، بیٹے تھے تو ماں کے لیے کھڑے ہوئے، باپ بنے تو فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے. خاتون جنت زوجہ حیدر، حسنین کی مادر، بنت رسول، بطول کائنات، عفیفہ کائنات، سیدہ فاطمہ جب اپنے شوہر علی کے گھر سے اپنے بابا محمد کو ملنے آتی ہے تو سرکار دو عالم بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. او بیٹیوں والو کتنا پیار کرتے ہیں بیٹی سے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ بٹھا دیتے ہیں. بیٹی آئی ہے اور زبان نبوت سے فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، محمد نے بیٹی کو عزت کے آسمان پہ بٹھایا ہے. بیٹی کی ولادت سے ناخوش نہ ہونا، بیٹی کو کم نظر سے نہ دیکھنا. قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا حشر کے دن ایک بیٹی باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی بارگاہ خداوندی میں. سورہ تکویر میں وہ بیٹی جو زمانہ جہالت میں باپ کے ہاتھوں ماری گئی. رب العالمین نے فرمایا جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین پانی سے بھر جائے گی، رب کائنات قاضی بن کر تخت عدالت پہ بیٹھ جائے گا، سارے انسان صفیں اور قطاریں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، ایک مقدمہ پیش ہوگا.
مقدمے کے دو فریقوں میں سے ایک فریق بیٹی ہوگی، دوسرا باپ ہوگا۔ رب کائنات باپ کے ہاتھوں ماری جانے والی، دفن کی جانے والی بیٹی سے سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں مارا اس نے؟ وہ بیٹی عرض کرے گی خدا بندہ میرے سنگ دل باپ نے مجھے اس لیے مارا کہ میں بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھی، بیٹی تھی، مار ڈالا اس نے۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، جرم تو باپ کا ہے، قتل تو باپ نے کیا ہے، مارا تو باپ نے، سوال بیٹی سے کیوں ہوئے؟ سوال بھی باپ سے ہونا چاہیے نا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ نہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قَتَلْتَ کیوں؟ رب کائنات لڑکی سے کیوں پوچھیں گے، باپ سے کیوں نہیں پوچھیں گے؟ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے، حشر کے دن بیٹی سے نفرت کرنے والے، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے، بیٹی کو محروم کرنے والے، بیٹی کی ولادت سے ناخوش ہونے والے سنگ دل باپ پر رب کائنات اتنے جلال میں ہوگا، اتنے غصے اور قہر میں ہوگا کہ اس سنگ دل سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ براہ راست بیٹی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں مارا اس نے؟ محمد عربی نے بیٹی کو آسمان پر بٹھایا، یہ باپ کے آنگن کا پھول ہے، اس کے صحن کے مسافر اور مہاجر پرندے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تیرے گھر میں رہتی ہیں، تھوڑے زمانے کے لیے اپنے حصے کا رزق کھاتی ہیں، پھر نکاح اور شادی کو حکم ربی سمجھ کر، امر ربی سمجھ کر باپ کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہیں، ماں کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہیں، بہن بھائیوں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہیں، دیس بھی چھوڑ دیتی ہیں، پردیس کو اپنا دیس بنا لیتی ہیں، حکم ربی سمجھ کر ایک اجنبی کو اپنی زندگی کا شریک بنا لیتی ہیں، ہم سفر بنا لیتی ہیں، اور وہاں جا کے اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی، مصلی بچھا لیتی ہیں کبھی کبھی سسرال میں، اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے باپ کی زندگی کی دعا مانگتی۔ اور اس عالم میں اگر ماں مر جائے بیٹی کی تو دنیا اجڑ جاتی ہے، اس پر زلزلے ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر وہ دکھی ہو کر کہتی ہے، اور اس کو زبان دی فلسفی شاعر کشمیر نے، رومی کشمیر نے، وہ چھپ چھپ کے روتی ہے کونوں میں چہرہ چھپا کے، زمانہ دیکھنے نہ پائے آنسو، اور کہتی ہے کہ دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، جندڑی میں تو نبھدی نہیں، ایک واری پھر تو پال نمائے۔ کائنات کی سب سے عظیم بیٹی، راول پنڈی والوں بیٹیاں تو ساری رحمت ہے، لیکن فاطمہ کا مقابلہ کون کرے؟ جو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ 12 ربیع الاول کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا،
12 ربیع الاول کو 11 ہجری کو سوموار کے دن چاشت کے بعد زوال سے پہلے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں لیٹے ہیں محمد. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے عرض کی اللہ کے رسول اصحاب رسول تو اتنے مؤدب ہیں کہ در نبی پر دستک نہیں دیتے, یہ کون آیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تیرے شوہر کی عظمت ہے. آدم سے لے کے قیامت تک کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ ملک الموت عزرائیل آنے سے پہلے دستک دے کے اجازت مانگے. یہ تو محمد کی بلندی ہے. جناب عزرائیل آئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رحمت عالم نے اجازت عطا فرمائی. اسرائیل اندر آئے, سرہانے کھڑے ہو گئے اور سرہانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خدا کا پیغام لایا ہوں, خدا کا سلام لایا ہوں. رہنا چاہتے ہیں تو رہیے, لیکن آنا چاہتے ہیں تو وہ منتظر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. خدا بندہ رہنا نہیں, تیرے جوار رحمت میں جانا چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اچانک سر بھاری ہو گیا, اچانک سر بھاری ہو گیا. میں جان گئی وہ لمحہ طاری ہو گیا. پورے مدینے کو خبر ہو گئی. علی جلدی سے آئے, سرہانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں محمد آج تیری جدائی نے مجھ پر اتنے غم ڈھائے ہیں, اگر میں آنسو بہاؤں تو آنسوؤں سے ہی تجھے غسل دے ڈالوں, لیکن صبر کرتا ہوں. خاتون جنت, ہاں جو بات کرنا چاہتا تھا, خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر ہوئی کائنات کی عظیم ترین بیٹی باپ کے گھر آئی ہے, حجرہ عائشہ میں آئی ہے, سرانے کھڑی ہو گئی اور فرماتی ہیں یا ابتا یا ابتا اجاب ربا دا جنت الفردوس مأوا الى جبریل ننا. ابا جان صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. یہ تو کوئی بیٹی سے پوچھے باپ کا سایہ کتنی بڑی رحمت ہوتا ہے. بیٹیوں پہ بات کر رہا تھا, بیٹیوں پہ بات کر. محمد عربی کی ولادت کی بات کروں تو وہ بھی بے مثل ہے پنڈی والوں. رحمت پہ بات کروں, سیرت پہ کروں تو وہ بھی بے مثل ہے. لیکن آخر میں بات کرتا ہوں حسن محمد پر, تاکہ بہتی ہوئی آنکھوں والے چہروں کے لبوں پر مسکراہٹ بھی آئے. وہ کہا حسن ایسا جس کی سیرت اتنی خوبصورت ہو, اس کا چہرہ کتنا اعلیٰ ہوگا. کہا کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن دل برانہ یہ چال اور بے ساخت پن, یہ عمامہ کی سجاوٹ جبین روشن, یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن, کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال
پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ اور حسان کہتا ہے احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کائنات کی کسی آنکھ نے محمد سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، کائنات کی کسی ماں نے محمد سے زیادہ جمیل نہیں جانا۔ ہر وصف آپ کی ذات میں جمع کیا گیا، ہر عیب آپ سے دور کیا گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے بنانے والے نے جب تجھے بنایا پہلے پوچھا ہوگا محبوبم بتائیے کیسے بناؤں کیسے سنواروں، پھر جیسے جیسے تیرا ذوق چاہتا ہوگا دست قدرت تیرے نقش بناتا ہوگا، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا وسطہ دل دے اندر آندے وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ ماریے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جا جا وڑنا ہے مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں، بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پھڑدا ہے جڑا دل وچ بیٹھا اینو پھڑیا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔